جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل میں سے لوگ کیوں نہیں نکل سکتے؟ جذبات کا ضائع چلے جانا بہت بڑا خسارہ ہے۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، کاش وہی ہے جو خاص ہے۔ کسی بھی چیز کے معاملے میں اتنا جنونی مت ہونا کہ اسے پانے کی جستجو میں ہار بیٹھو تو اس کو بھی کھو دو۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ دل وہ ہے جو فریاد سے لبریز ہے، ہر وقت ہم وہ ہیں جو منہ سے کچھ نکلنے نہیں دیتے۔ انسان کی ہر سانس اس کو موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے۔ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے، کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ نا امید مت ہو، کمزور نہ پڑ، غمگین نہ ہو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے بھی جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پہ چھوڑ دو۔ تم انسان ہو، تم انسانیت پر زور دو۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تو تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی، اور انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ میں آج تک اپنی خاموشی میں نہیں پچھتایا۔ جب بھی پچھتایا میں اپنے بول پر پچھتایا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے کہ جن کو اپنے رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جاتے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ اچھے لفظ تقلیل کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تقلیل کرنے چاہیے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا، اور دوسرا خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کہ عزائد روح دارنی اسرار چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی اچانک بدل جائے تو دو باتوں پر عمل کریں۔ وہ شخص آپ کو دن رات یاد کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا
چھوڑ دینا ہے، اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ ہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لاؤ کہ جو اس شخص کے ہوتے ہوئے آپ میں نہیں تھی۔ چاہے آپ خوش ہو یا نہ، لیکن اس شخص کو یقین دلانا کہ مجھے اب کچھ فرق بھی نہیں پڑتا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ایک ایسا بھی سفر کرایا زندگی نے جس میں پاؤں نہیں دل تھک گیا میرا۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے، کچھ تو ہے کہ جس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی کہانی پورا کرنا چاہتے ہو تو اپنے سجدے مکمل رکھنا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے اور ایک آنسو سے ابھر بڑھ کے گناہ معاف کر کر مان جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا اپنی ذاتی رنج سے بچوں میں منتقل کرنا، اسی طرح وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں نفرت کا بیج بو دیتے ہیں جس سے گھروں میں کبھی بھی صلح نہیں ہوتی، جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں میں نفرت نہیں محبت، قدر اور احساس پیدا کریں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے، اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب اس بندے کے دل میں سکون پہنچا دیتا ہے کہ لگتا ہے میرے رب نے اس پریشان دل کو سمجھا دیا ہے کہ میرے بندے نا امید مت ہو کہ میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیر ہے ہی نہیں تھی۔ جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے۔ تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ کسی کا دل دکھانے سے پہلے آپ اتنا سوچ لو کہ آپ اس کی جگہ پر ہوں گے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بس شرط اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کا زہر نہ گھولے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے،
بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ قابل رقص ہوتا ہے وہ شخص جو میلوں دور رہ کر بھی آپ کے دل پر راز کرتا ہے، جب چاہے آپ کو خوش اور اداس اور غمگین کر دے۔ غمگین کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ دوزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو گناہ گار اولاد کو بھی بچا لے گی۔ جنت نے کہا ماں وہ بھی ہستی ہے جو مجھ کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے دبا دے گی۔